میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں. میرے پاس ایک مریض کو لے کر آئے. وہ نا جن اس کا حاضر ہو کر مجھے کہتا ہے سلفی تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا, تو مجھے اس سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے, اس سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. یہ تہجد پڑھتا ہے میرے ساتھ, یہ سورہ ملک اس نے حفظ کر لی, سورہ سجدہ حفظ کر لی, یہ سارے. اچھا میں سنتا رہا. میں نے بولا میں نے سنا ہے کہ خبیث کے بچے یہ فجر کے وقت سو جاتا, فجر نہیں پڑھتا. لانتی تو شیطان تو یہاں سے ثابت ہو گیا نا, نفلوں کے لیے اس کو جگاتا ہے, جب فرض کی باری آتی ہے تو اس کو غنودگی ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ سو جاتا ہے. تو میں نے بولا سب سے بڑی یہ تیری پہچان ہے, تو لانتی شیطان ہے کہ نوفلوں پہ لگا دیا, جس کی اللہ نے پوچھنی ہے کرنی. تہجد کی مجھ سے نہیں اللہ پوچھے گا, فجر کی مجھ سے پوچھے گا, لے گا حساب. تو اس طرح کی تلبیس ہوتی ہے شیاطین کی طرف سے کہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے, ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے, ساری رات نوفل اور قرآن پڑھتا ہے. اللہ تو نبی کو اجازت نہیں فرماتے, سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے, کچھ سو اور کچھ جاگ. تو میرا پیر جو ہے 1400 سال سوتا ہی نہیں ہے جی. اس نے تو 40 سال ایک نماز میں, ایک ہی وضو میں, عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری باتیں جو ہے میرے بھائی, پھر بھی اگر کسی کے اندر یہ کوالٹی ہے تو وہ عابد ہے. عابد کی عبادت کا مجھے کیا فائدہ؟ ایک آدمی عبادت کرتا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیا پتا کہ اس کی قبول ہوئی ہے یا نہیں جی انہوں نے بڑیاں محنتاں کیتی ہیں, بڑیاں عبادتاں کیتی ہیں تے اپنے ایسے کیتی ہیں نا جی. ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے, عابد کی موت نہیں بولا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے ایک عام آدمی اور مجھ میں فرق ہے. یعنی کہ اتنا فرق ہے عبادت کرنے والا اور ایک عالم. عالم کی نیند تمہاری عبادت سے بہتر ہے. عالم کی نیند بشرطے کہ عالم ہو. عالم کس کو بولتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے یا قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا ہے. کہاوتیں, قصے, کہانیاں نہیں سناتا. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. میرا بھائی اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. یہ باسی روٹی کی طرح نہیں ہے کہ جیسے یہ کھانے والا تعلق ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں, آپ فجر کی اگر اس کے ٹائم پر پڑھیں گے آپ کو اس کی لذت کچھ اور ملے گی, اگر لیٹ پڑھیں گے اس کی لذت کچھ اور ہوگی. اسی طرح ظہر اثر ہے. تو میرے بھائی وقت پر ادا کرنا. موضوع تو بہت لمبا ہو جائے گا, آپ کے پاس سوالات بہت ہوں گے, تو لہذا میں اسی پہ آپ کو کہ اللہ مجھے اور آپ کو باجماعت فجر اثر ظہر ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرا بھائی تمام کریں اپنے گھروں میں بھی. یقین جانیں سب سے زیادہ شیاطین جنات کو جو تکلیف ہوتی ہے جب نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے نا نماز کے بعد. وہ کتنی بڑی لالچ دی اللہ نے, کتنی بڑی لالچ دی کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکتی. کتنی بڑی لالچ ہے. اور میرے بھائی نماز ایک واحد چیز ہے جو کہ اللہ سے تعلق جوڑتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. میں نماز پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اللہ سے رابطہ ناممکن ہے. ویسے وہ رگ حیات کے قریب ہے, ساتھ نہیں ہے. رگ حیات کے قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ رگ حیات کے قریب ہے, مگر ساتھ اس کے ہے جو اس کو یا اللہ کہتا ہے, جو اس کو کہتا ہے یا ربی, جب وہ کہتا ہے اللہم. پھر معراج مومن کی کہا, مومن کی معراج ہے نماز. پھر کہا کہ تو مصیبت میں ہے, بے اولاد ہے, عزت نہیں ہے, ذلیل ہے, بیمار ہو, شفا چاہتے ہو, جو تمہیں چاہیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے. جیسے میں نے خطبہ جمعہ میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس کے علاوہ جو مرضی کر لو, تمہیں لمبے چلے پڑھائیاں دے دیتے ہیں مولوی پیر, ہیں جی یہ 1.25 لاکھ بار پڑھ لو, یہ بار کر لو, یہ بار کر لو. اس میں کیا ہوگا؟ اس پر تمہارا یقین آ جائے گا. جو نماز ہے نماز چاہے رہ جائے, نہیں یار میں پھر اثر نہیں پڑھ لوں گا. پھر کیا وظیفہ شروع کیا مولوی نے کیا کہ اثر نماز تو پہلے پڑھنا ہے. اتنی تعداد بتا دی, اب مغرب بھی ہوگی وہ پڑھ رہے, گئی نماز. یعنی نوافل سے چلے گئے